अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। कल का शो आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अच्छी बीवी की जब भी बात हो, मेरे ख्याल में मर्द हो या ख़वातीन, इसमें सबका इंटरेस्ट आ जाता है। आई थिंक जिस तरह के आज उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए भी मैंने आपसे कहा कि होता असल में ये है कि हर रिश्ते का तक़द्दुस है, लेकिन अहम ये भी है कि हम प्रीची ना हो, अपने एक ही नज़रिए पर अटक ना जाए। देखा ये गया है कि ख़वातीन जब भी अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद या फिर अपनी बाउंड्रीज़ का इजहार करती हैं तो कहीं ना कहीं से ये लेक्चर शुरू हो जाता है कि ये जनाब इन कॉन्फ्लिक्ट है विद द चार्टर ऑफ बीइंग एन अच्छी बीवी, यानी अगर आपने अच्छी बीवी बनना है तो आप ये नहीं कर सकते। बहरहाल जी, इस कॉन्वर्जेशन को देखिएगा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में एक अच्छी बीवी या एक अच्छा लाइफ पार्टनर क्या होता है। आज के प्रोग्राम में हम इससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने जा रहे हैं। खुसूसन अगर हम टेलीविज़न पे देखें, अपने डिस्कोर्स में देखें, हम बात करते हैं कि टीनेजर्स के क्या मसाइल हैं, और उसके बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आपके 20s और आपके 30s, यानी एक यंग मदर है, एक अर्ली प्रोफेशनल है, तो वो क्या कुछ सोचता है। क्या किसी ने बात की है 40 की दिहाई की, यानी जैसे ही आप 40 साल के हो जाते हैं तो आप ऑफिशियली अब एक एडल्ट हैं, आप में कोई बचपना नहीं होना चाहिए। आपको कोई कुछ समझाने लगता है तो यकायक कहा जाता है भाई आप तो हैं ही समझदार। इसके अलावा जितने मुहावरों को देखा जाए, कोई कहता है यू बिकम नॉटी एट 40, किसी दूसरे का ख्याल ये होता है कि लाइफ एक्चुअली बिगिंस एट 40। तो आज ज़रा इस 40 की दिहाई पे बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे तमाम पैनलिस्ट 40 की उम्र से ज़्यादा हों, लेकिन तमाम लोग हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे ज़्यादा पहला इशू जो आप फेस करते हैं, और मैं भी जब काम पे जाती हूँ, आ रही होती हूँ यहाँ पे, इट्स द ट्रैफिक। और हम जैसे कहते हैं ना जी, चलती का नाम गाड़ी। लेकिन इस वक्त आपको बताते चलें कि कराची शहर में, पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए, रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं पिछले 3 साल में मोटर बाइक्स की। और एक ज़माने में कहा जाता था कि जोड़िया बाज़ार देख लें या जो इनर सिटी, ओल्ड सिटी, चाहे लाहौर हो, कराची हो, वहाँ पे जो सबसे मालदार ट्रेडर्स होते थे, तंग गलियों की वजह से बहुत ज़्यादा मालदार होने के बावजूद वो स्कूटर या बाइक रखना पसंद करते थे। लेकिन आज ये सवारी इतनी सस्ती हो गई है कि जब मास ट्रांजिट आपके पास है नहीं तो फिर जाहिर सी बात है आपने इसकी तरफ रुख किया है। लेकिन बाइकर्स बेचारों के अपने मसाइल हैं। टीवी और इश्तिहारात तो शायद आपको बताते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका वाहिद मसला है वो ये है कि जी आपका रंग काला हो जाता है, आप टैन हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मसाइल हैं। इसके अलावा क्या मसाइल हैं? आप ट्रैफिक में, आपकी कोई डेडिकेटेड लेन नहीं होती, और अगर खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मोटर गाड़ी वाले का नहीं, आप ही का कसूर समझा जाता है। ट्रैफिक सार्जेंट भी आपको आड़े हाथों लेता है। इसके अलावा बाइकर्स के क्या मसाइल होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जनाब, आपने देखा कि क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। अगर आप भी बाइकर हैं, हमें कॉल कीजिए, बताइए, और सोशल मीडिया पे भी आप बात कर सकते हैं। वैसे सस्ती तरीन सवारी है, लेकिन इसकी वजह से ट्रैफिक का जो बढ़ता हुआ दबाव है, आप बड़े बड़े ऑफिस पे जाएं, शाहराह फैसल पे नज़र दौड़ाएं, सर्विस लेन पे आपको लाइन से, कतार से नज़र आएंगी मोटर बाइक्स जो कि पार्क हुई हुई हैं। अब देखना ये है, कहना ये है कि फैमिलीज़ के लिए कितनी सेफ़ हैं और लोग अपनी जान की कितनी परवाह करते हैं। हेलमेट तो जी हम पहनना ज़रूरी ही नहीं समझते। लेकिन अब इस अहम समाजी मसले से ज़रा चलते हैं सियासी मसले की तरफ, जिसका इस वक्त तमाम निगाहें मरकूज़ है। मेरे ख्याल में अमेरिका के इलेक्शंस के बाद इस वक्त जो सहरे फहरिस्त है हमारे मीडिया के लिए भी, वो है गिलगित बल्तिस्तान के होने वाले इलेक्शंस। हमने कल भी कहा था प्लीज़ लोग एहतियात से काम लें। आपका जमहूरी होना, सियासत में इंटरेस्ट लेना, ये बहुत अच्छा है। अपनी पार्टीज़ को सपोर्ट करना भी बहुत ज़बरदस्त है। अपने कायद की आमद पे आप उनके लिए जाते हैं, उनकी कॉल पे लब्बैक कहते हैं, लेकिन एहतियात का दामन ना छोड़ें। आइए आपको लेके चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की गहमा गहमी की तरफ, और इस वक्त क्या तैयारियां हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक। असल जीत अवाम की होनी चाहिए। तीनों जमातें इस वक्त सरगर्म हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो हमारे नुमाइंदे, सीनियर कॉलीग इमरान सुल्तान इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन ग्राउंड सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। किसका पलड़ा भारी है, तीनों जमातों में से कौन सबसे ज़्यादा इस वक्त इन पावर नज़र आ रहा है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गिलगित की ठंडी ठंडी वादी में जहां हवाएं भी हैं, बर्फ़ भी है, और उस वक्त कहा जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस जी वहां का टेम्परेचर है, लेकिन जो सियासी टेम्परेचर है वो शदीद बढ़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है इमरान सुल्तान, आइए जानते हैं उनसे लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम। और आपने अभी मुझे बताया कराची का टेम्परेचर, हाँ जी, हाँ,
मैं कह रहा हूँ कराची का टेम्परेचर 24-25 सेल्सियस और यहाँ पे इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं गिलगित में 5 डिग्री सेल्सियस है। अंदाजा कर लें कि क्या इस वक्त हमारा हाल हो रहा होगा यहाँ पर। हम देख के बता सकते हैं कि आपने 4-4, 5-5 लेयरें पहनी हुई हैं, क्या बात है। लेकिन इमरान बताएं सियासी टेम्परेचर का क्या हालात है? तीनों पार्टीज का कहना है कि उनका पलड़ा भारी है। आपने जब लोगों से बात की, लोगों से मिले, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? एक बड़ी मजे की चीज हुई, कल मेरी एक यहाँ पे एक पॉलिटिशियन भी हैं और एनालिस्ट भी, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा ऑनेस्टली आप बताएं कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है? तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किस हवाले से पूछ रहे हैं, पॉपुलर वोट पे या इलेक्टोरल वोट पे? और दोनों के हवाले से हमें बताइए। ये सवाल जो है बजाते खुद एक बहुत बड़ी जाहिर है कि इसमें वो बहुत कुछ कहना चाह रहे थे और कह भी गए कि क्या पॉपुलर वोट की जाहिर है पाकिस्तान में तो पॉपुलर वोट के ऊपर ही इलेक्शन होगा, इलेक्टोरल वोट पे नहीं। सूरत-ए-हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी पोजीशन जिस तरीके से कही जा रही है 50-50% है। बिलावल ने बहुत जान मारी है, लिटरली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बिलावल भुट्टो से, यहाँ के मौसम को देखते हुए, लेकिन बड़ी जान मारी है इस वक्त पीपल्स पार्टी ने। मरियम नवाज ने भी अपने बहुत बड़े बड़े जलसे यहाँ पर किए, प्रेजेंस शो की है। पीटीआई के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में बल्कि एक आम चलन फेडरल गवर्नमेंट जहां पे होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर वहीं की बनती हैं। और इससे पहले हमने ट्रैक में देखा जब नून लीग फेडरल में मौजूद थी तब यहाँ पे उनकी हुकूमत बनी, पीपल्स पार्टी फेडरल में थी तब उनकी हुकूमत यहाँ पे बनी। और अब के इन इलेक्शन से पहले बड़ी तादाद में जो नून लीग के बड़े बड़े कैंडिडेट से, जो बड़े बड़े आप समझिए कि बुर्ज थे, वो शामिल हो गए पीटीआई में। जी, तो यही कहा जा रहा है कि बड़ी पीटीआई की जो इलेक्टेबल्स वाली एक स्ट्रैटेजी होती है वो दोबारा यहाँ पे काम में आई है। ऐसा लग रहा है कि तमाम इलेक्टेबल्स को पीटीआई उठाकर ले गई है। लेकिन मुझे बताएं सियासी बयानबाजी में तो बड़ी तलखी नजर आ रही है। आपसी रवाबित अभी कैसे, और खुसूसन जो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आया, वो जो पीडीएम में एक दरार पड़ी हुई है, उसके बाद क्या सूरत हाल है? देखिए यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत खुलूस वाले हैं। इनके दरमियान अगर सोच का तनाजा कोई पैदा करेगा तो वो शायद ये इंपोर्ट करेंगे और हम अपने इन्हीं सियासतदानों से इंपोर्ट करेंगे जो यहाँ पर आके जो है तनफ्फर फैलाने वाली बातें कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का शऊर बहुत है, पॉलिटिकल शऊर पूरे पाकिस्तान में। मैंने जलसे और जुलूस जो है वो कवर किए हैं, इलेक्शंस को कवर किया। जो सियासी शऊर यहाँ के लोगों का है वो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। 95% अगर यहाँ के हम कहते हैं कि शरह खानदगी है तो वो रिफ्लेक्ट होती है इन लोगों के सियासी शऊर में। अच्छा मुझे बताएं, सबसे हाईएस्ट लिटरेसी वाला इलाका है गिलगित बल्तिस्तान में, लिटरेसी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाई है, 100% तक कहा जाता है। मुझे ये बताइएगा कि जो बयानात पे जबान इस्तेमाल हो रही है हर रोस्ट्रम से, हर पोडियम से, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, मरियम नवाज साहिबा हो या फिर अली अमीन गंडापुर हो, उस पे क्या रिएक्शन आ रहा है लोगों का? मैंने यही कहा ना कि ये तनफ्फुर हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ के लोग इंपोर्ट करेंगे और ये सियासतदान जिम्मेदार होंगे इस तरह की जुबान के और इस तरह की सारी चीजों के। खान साहब जी जरा चाय ले लीजिएगा क्योंकि अब बर्दाश्त से भी बाहर हो रहा है बगैर चाय के। यार आप चाय पीजिए। हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि बड़ी लचक और बड़ी चेंजेस तो जरूर आई हैं। मरियम नवाज साहिबा का एक बयान जो उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, ऐसा लगता है में तब्दीली भी आ रही है, लचक का भी मुजाहरा किया जा रहा है, अब वो बात करने के लिए तैयार हैं इदारों से। ये बड़ी तब्दीली आई है। सबसे पहले इस पे पैकेज दिखाते हैं, फिर इस पे गुफ्तगू करते हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब से। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, अब हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। उनसे जानेंगे कि ये बयानिए में तब्दीली क्यों कर आई। अस्सलाम वालेकुम गजनफर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ऐसा क्या हुआ, क्या तब्दीली आई कि मरियम साहिबा अब मुज़ाकरात की हामी नजर आती हैं? पहले तो कहती थी कि सियासत में फौज का, एस्टैब्लिशमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, अब खुद इस दावत पे गौर कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा। पहले तो ये देखिए कि मरियम नवाज की एज ए पॉलिटिशियन स्टेटस क्या है, किस प्रोसेस से हो कि वो पॉलिटिक्स में आई है। सिर्फ इस वजह से कि वो नवाज शरीफ की बेटी है तो वो पॉलिटिक्स में आ गई है और वो मुस्लिम लीग नून को की जो विदाउट इलेक्शन, बगैर इलेक्ट हुए, बगैर लोगों के किसी के वोट दिए हुए वो उसकी हेड बन के उसको लीड कर रही है। तो उसका पॉलिटिकल विजन कितना है, और फिर बैकग्राउंड में देखिएगा कि उसकी तालीम क्या है।
پھر تیسری چیز دیکھیے گا کہ اس کا مینٹل ایکیومن کیا ہے. اگر ان تینوں چیزوں کو آپ ایک جگہ جمع کر دیں تو آپ کو ایک بلو ایوریج مینٹل کیپیبلٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اور اس کی سیاست میں آنے کی اس وقت وہ ان تمام چیزوں کو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ لارجر نیشنل انٹرسٹ ہے؟ کیا وہ کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ ہے؟ کیا وہ کوئی لمیٹڈ ریجنل انٹرسٹ ہے؟ چیز کیا ہے؟ کیونکہ کسی نہ کسی بیس کے اوپر جو ہے ہوتی ہے وہ، یا کیا اوور آل جو پاکستان کے عوام ہیں ان کا ایشو سیاست ہے. تو یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. اس کا صرف مقصد جو ہے جو نواز شریف پاکستان سے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے. لیکن غضنفر صاحب if I may interject، یہاں پہ جو بات نہیں ہے کہ وہ ایک تو ان کو ووٹ نہیں ملا الیکشنز کے لیے، اگر یہ ان کا بیانیہ ہے کہ یہ الیکشنز جعلی تھے، یہ سلیکٹڈ حکمران ہیں، تو ایک طرح سے وہ الزام لگاتی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ کہ وہ عمران خان صاحب کو سلیکٹ کر کے لے کے آئے ہیں. اب وہ حامی نظر آتی ہیں مذاکرات کے، لیکن بڑا کلیئرلی انہوں نے اپنا موقف بیان کیا ہے کہ مائنس عمران خان فارمولے پہ بات کی جائے گی. تو کیا اگر صرف سیاسی طور پہ دیکھا جائے وہ اس بات کی متحمل بھی ہیں؟ کیا ان کی فالوئنگ جو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے عوامی رابطے کر کے یہ تحریک چلائی ہے، اب تحریک اور لوگوں کے سمندر کے آگے یہ حکومت ٹک نہیں سکتی، اس بیانیے میں کتنا وزن ہے؟ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ٹوٹل پرسنٹیج ووٹوں کے نکال لیں کہ مسلم لیگ نون نے کتنے ووٹ لیے تھے، یا کمبائن کر لیں تینوں کی، اور اپنا پی ٹی آئی نے کتنے ووٹ لیے تھے. اور دوسری بات، یہ سلیکشن کا نعرہ جو ہے، یہ I'm sorry to say، لیکن اس قسم کے سیاستدانوں کے منہ سے سلیکشن کا نعرہ اچھا نہیں لگتا. یہ ریاکاری لگتی ہے، دھوکہ دہی لگتی ہے، پاکستان کے لوگوں کو مس لیڈ کرنا لگتا ہے. اب ایدی کے والد صاحب جو تھے وہ سلیکٹڈ نہیں تھے. ان کے والد صاحب چل کے بریگیڈیئر قیوم کے پاس نہیں گئے تھے؟ کیا ضیاء الحق نے ان کو نہیں بلایا تھا؟ وہ کون سے الیکٹڈ رہے ہیں؟ لیکن غضنفر صاحب تشویش کی بات تو یہ کہ چلیں وہ تو پھر ماضی اور تاریخ ہے، یہ تو اب جو دوبارہ رابطے کی بات کی جا رہی ہے یہ تو حال ہے. یعنی 2020 میں کہا جا رہا ہے کہ ہم سے بات کرو اور شاید ہماری باتوں کو، ہمارے مطالبوں کو مانو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت وقت کے لیے تشویشناک ہونا چاہیے اگر ایسا کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ نہیں، میرا خیال with a politician like میں اس کو سیاستدان نہیں کہوں گا، with a woman like مریم، یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، کیونکہ کل وہ اپنے اس بیان سے بھی پھر سکتی ہے. she is a compulsive liar. تو وہ جھوٹ بول رہی ہے جو کچھ کہہ رہی ہے. وہ اب میں آپ گلگت بلتستان اچھا، آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ گلگت بلتستان میں ان کے جتنے نمائندگان تھے وہ تو ان کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے، ریس میں لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زردائی صاحب تو ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں کیا کوئی مارکا مار پائیں گی، کوئی سکسیس ان کو ملے گی پی ایم ایل این کو؟ گلگت بلتستان کے لوگ پولیٹیکلی بڑے الائیو ہیں. اور ایک بات میں آپ سے بار بار کہوں گا، کیونکہ میرا بہت تعلق رہا ہے وہاں کے لوگوں سے، بہت ہی زیادہ بڑا انٹیمیٹ تعلق رہا ہے فوج میں ہونے کی وجہ سے. جی، وہ لوگ زیادہ ورڈ ہیں، وہ زیادہ ایمبیشیس ہیں، کیونکہ وہ بہت سارے ڈپرائیو ہیں گلگت بلتستان کے انٹرنل افیئر سے. بالکل. ان کے لیے پی ڈی ایم کا کوئی نیریٹو یا مریم کا یا بلاول کا نیریٹو آؤٹ سائڈ دی گلگت بلتستان کی باؤنڈری کی کوئی حقیقت نہیں رکھتا. جی بالکل. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے غضنفر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ونس اگین پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ، کیونکہ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کے فوراً بعد جو بھارت نے جسارت کی تھی کہ اس نے ایک نیا نقشہ شائع کیا تھا انڈیا کا، اس میں اس نے گلگت بلتستان پہ کلیم کرنا شروع کر دیا تھا. یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ دوردرشن کا پچھلے 1 سال میں وہ موسم کا حال بتاتے رہے، یہ دکھا کر جیسے کہ یہ ان کی ٹیریٹری کا حصہ ہے. سو دس فار اس شوڈ بی مور کنسرننگ دین وٹ ایور مکس آر ہیپننگ اوور دیئر. بہت بہت شکریہ غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور واپس آ کے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے، یعنی جو شکر میٹھی میٹھی لیکن یہ میٹھا زہر بھی ہو سکتی ہے آپ کے لیے، اس کے لیے کیا کیا جائے. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ جب ریسرچ کی جاتی ہے تو کوئی ایک نیا ہی کلپریٹ ہمارے سامنے آتا ہے، خصوصاً جب ہم فوڈ اینڈ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن ریسرچ کی بات کریں. جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو کہا جاتا تھا فیٹ از بیڈ. آپ کو یاد ہو کہ ہر چیز کولیسٹرول فری ہوتی تھی، ہیلدی فیٹس کی بھی بات نہیں کی جاتی تھی، بس کہا جاتا تھا تیل کے بغیر پکائیں، سب کچھ کریں.
اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو فائنلی ویو ریئلائز کہ واٹ ریئلی ڈیمیجز اس, جو باڈی میں انفلیمیشن کاز کرتا ہے, ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمس کرتا ہے, اس پروسیس فوڈ جس کے اندر بہت زیادہ شوگرز ہوتی ہے, کیونکہ اس کو پرزرو کرنے کے لیے آپ کو چینی ڈالنی پڑتی ہے. آپ کا چینی کا انٹیک کتنا ہے یہ آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی شرح ہے لوگوں کی جو ذیابیطیز کا شکار ہوتے ہیں. پوری دنیا میں 14 نومبر کو ذیابیطیز کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے. یہ ایک ہیلتھ کنڈیشن ہے جس میں اب اگر دیکھا جائے تو زیادہ ینگ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اینڈ دی ایوریج ایج از گوئنگ ڈاؤن ایز ویل. تو اس پہ ذرا بات کریں گے, اسٹریس, لائف اسٹائل ہیبٹس, جینیٹکس کیا رول پلے کرتے ہیں, اینڈ ہاؤ کین یو ایکچولی پریونٹ اور مینیج دس کنڈیشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس پہ بات کرنے کے لیے آغا عباس صاحب بھی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر شکیلہ قاضی ہو از ورکنگ ایٹ دی الحمرہ میڈیکل سینٹر, جو ڈیڈیکیٹڈ ہے فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کے لیے فار ڈائبٹیز. ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر شکیلہ. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. مجھے بتائیں کہ دس سبجیکٹ از ویری کلوز ٹو یو بیکاز یو آر اے ڈائبٹالوجسٹ. واٹ از کازنگ, یعنی یہ صرف لائف اسٹائل پہ بلیم کریں, جینیٹکس پہ بلیم کریں, اور ایگزیکٹلی از ہیپننگ کہ جس کی وجہ سے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں ڈائبٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جینیٹکس بالکل اس کے اوپر تو میٹر کرتی ہے, مگر ہمارا لائف سٹائل زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹائپ 1 کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ٹائپ 2 کی ہے. اب کے سال جو سینسس کیا گیا ہے اس میں 463 ملین پیپل آر سفرنگ فرام ٹائپ 2. تو ٹائپ 2 بیسیکلی ہے ہی ہمارے لائف سٹائل. جب ہم بہت زیادہ جنک فوڈ کھاتے ہیں, ہماری بے اعتدالیاں, بلا وجہ کی چیزیں کھانا, کہنا چاہے ہمارے ملک میں تو ہر چیز جو ہے وہ کھانے کے ساتھ شمار کی جاتی ہے. عیدیں بھی کھانے کے ساتھ ہیں, تو ہر دعوتیں بھی میٹھی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے بتائیے گا کہ اگر کنزمپشن کو دیکھا جائے آنیسٹلی ڈاکٹر شکیلہ, ہماری شوگر انٹیک بڑھ گئی ہے یا پھر ہماری جو باڈی کی کیپیسٹی ہوتی تھی, کیونکہ ہم اس کو برن آف کرتے تھے, پہلے چلتے پھرتے تھے, نیند پوری لیتے تھے, اسٹریس کم کرتے تھے, تو باڈی خود ہی اس کو مینیج کر لیتی ہے. وچ آف دا ٹو از گیٹنگ ورس؟ ہماری ایکسرسائز, لائف سٹائل, ہم لوگوں کو ہر چیز کوئکر چاہیے, مائکرو ویوز, سب کچھ, جو کہ ہم چلنا نہیں چاہتے, ہم کوئی ورک آؤٹ نہیں کرنا چاہتے, کوئی ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے. تو ظاہر سی بات ہے جو ہم کھاتے ہیں اس کا بلڈ شوگر کا لیول بڑھ رہا ہے ہماری بلڈ اسٹریم میں. سو دیٹس وائی وہ شوگر جو ہے وہ ہمارا انسولن کا سسٹم یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پینکریاس کو سگنل جاتا ہے اور وہ انسولن پروڈیوس کرتا ہے پینکریاس. تو جب ہم اس قدر ایک تو میٹھا لے رہے ہیں, پروسیس فوڈ, کین فوڈ, جنک فوڈ, فروزن آئٹمس, ان میں اس قدر شوگر اور ٹرانس فیٹس ہیں کہ وہ اس کا انسولین بھی کوپ اپ نہیں کر پا رہا. ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو اپنی شوگر کو مانیٹر بھی کرتے ہیں, چاہے وہ رینڈم ہو یا ان کے گھر میں بہت کم, جب تک کہ کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں. اور علامات اس میں کیا ہوتی ہیں؟ بے تحاشا تھکن ہونا, جیسے ہماری باڈی کی بیٹری ختم ہو رہی ہے. گلوکوز از اوور بیٹری. بالکل. تو جب وہ بیٹری ہمیں مل ہی نہیں رہی, ہم ریچارج ہی نہیں ہو رہے, تو ہم ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرنا, جسم میں مختلف جگہوں پہ درد, کبھی ٹانگوں میں درد, کبھی سر میں درد, چکر آنا, اور ڈیزینس, فوگی فیل کرنا, آنکھوں کے سامنے دھندلا پن ہونا, اور بے تحاشا پیاس, بے تحاشا بھوک, اور بار بار یورین آنا. ڈاکٹر شکیلہ, بیکاز یو آر اے ڈائبٹالوجسٹ, آپ کو لگتا ہے کہ ہم بچوں کی عادتیں بہت ینگ ایج سے, ان کا شوگر انٹیک ہم بہت خراب کر دیتے ہیں؟ بالکل. ہم ان کو آرٹیفیشل سویٹنرز, ان کی کینڈی, یعنی جن چیزوں میں ہمیں پتا, آئی واز سرپرائز ٹو لرن کہ ایک جو ڈولپ آپ استعمال کرتے ہیں کیچپ کا, اس میں پتہ نہیں 3 یا 4 ٹی اسپون شوگر ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل وہی ہم نے بچوں کی عادتیں خراب کی ہوئی ہیں. ان کو ہم ابھی سے اتنا زیادہ ان چیزوں کا عادی بنا رہے ہیں کہ وہ بہت ارلی ایج میں 25 سال سے پہلے ان کو شوگر ڈائگنوز ہونا شروع. بچے آج, ہمارے زمانے میں ہم اتنے موٹے نہیں ہوتے تھے, اب آپ ہر بچہ دیکھیں اوبیز ہے. اچھا, لیکن پیرنٹس بھی کیا کریں؟ ایک چیز کی طرف ضرور ہم نشاندہی کرنا چاہیں گے کہ جو بچوں کو ہیلدی ڈرنکس یا انرجی ڈرنکس, یا کہا جا رہا ہے کہ اس میں سارے وائٹامنز ہیں, نیوٹرینٹس ہیں, اگر میں اس کا لیبل پڑھتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ, اٹس سو ڈسکریجنگ اینڈ الارمنگ کہ اس میں 50% شوگر ہوتی ہے سر. اس میں کوئی وائٹامن اے بی ڈی نہیں ہے. اس میں 50% جو آپ بچے کو کوئی بھی, یعنی چاکلیٹ فلیور آپ اس کے اندر نیوٹرینٹ اپنی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ بڑی ہیلدی چیز آپ بچے کو دودھ میں دے رہے ہیں, وہ صرف چینی ہے. بالکل. اور بچہ وہ چینی لینے کے بعد ایک دم ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے, جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں انرجی آ گئی. بالکل. اور وہ جب جیسے پیک پہ شوگر لیول جاتا ہے, جب وہ ڈاؤن ہوتا ہے, تو بچہ ایگریسو, اریٹیبل,
اور اس کے بعد اس کے پینکریاز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی باڈی ہیفازڈلی ریئیکٹ کرتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پیرنٹس ان چیزوں, فزی ڈرنکس, انرجی ڈرنکس بالکل بھی الاؤ نہیں ہے, یہ ڈسکریجنگ ہیں اور ان کو ہم سختی سے. اور باقی ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جی ڈائٹ کولڈ ڈرنکس, ڈائٹ, ہر چیز میں ایک ڈائٹ کا ایک لیبل لگ گیا ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے, مارکیٹنگ ہے. تو لوگ یہ کہہ کے کہتے ہیں ہم نے تو ڈائٹ کولڈ ڈرنک پی ہے, اس میں تو کوئی شوگر نہیں ہے, بٹ دیٹ از not good for the diabetic patient also. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر شکیلہ, ایک ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹین ایج میں اگر لوگوں کو ایکنی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے کچھ گرم کھا لیا ہوگا, آئلی کھا لیا ہوگا, حالانکہ سائنس اب پروف کرتی ہے کہ شوگرز آپ کی باڈی میں انفلیمیشن کاز کرتے ہیں. تو کیا آپ کہیں گی کہ اگر پیورلی وینٹی ریزن سے بھی دیکھا جائے تو ٹین ایجرز کو کم میٹھا کھانا چاہیے تاکہ آپ کی اسکن گلو کرے؟ اور ہوتا ہی یہ شوگر بڑھنے سے آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے ہی علامت ہم جو مریض شوگر کے مریضوں کو سمجھاتے ہیں اپنی جلد کا خیال رکھیں, آپ کی جلد پھٹے گی, اس میں انفلیمیشنز ہوں گے, انفیکشنز ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور آج کل ینگ بچیوں میں پی سی اوز جو کہ ڈائبٹیز کاز کرتے ہیں, ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں, پولیسسٹک اوویرین سنڈرومز, ان میں ارریگولر ہارمونز کی وجہ سے بچیوں کے وزن بڑھ رہے ہیں, ان کے مینسٹرل ارریگولیرٹیز ہو رہی ہیں اور آگے چل کے وہ انفرٹیلیٹی کاز کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے ہارمون سے لنک ہوتی ہے, اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ پینکریاس سے سیکریٹ ہونے والا انسولن اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ہمارے ساتھ آغا عباس صاحب بھی موجود ہیں جو کہ طب نبوی کے ماہر ہیں, ان سے جانیں گے. اور خاص طور پہ کیونکہ آج کل کرونا کا زمانہ ہے, آغا صاحب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ کرونا میں جو ذیابیطیز کے پیشنٹس ہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ اپنا خیال رکھیں, جلد کا خیال رکھیں, چوٹ نہ لگے, آپ خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو ڈائبٹیز ہے کرونا کے دور میں کیا احتیاط تجویز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سدرا, آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ پوری دنیا اس ذیابیطس کے مرض سے پریشان ہے اور پوری دنیا میں یہ مرض شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور دیکھیے ہمارے پاکستان میں بھی اس کی بہت بری صورتحال ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں آج کل نومولود بچوں کو بھی شوگر کا مرض لاحق ہے, چھوٹے بچوں کو بھی شوگر کا مرض لاحق ہے. ہماری تقریباً یہ نیو جنریشن جتنی بھی ہے 20, 21, 25 سال میں بھی لوگوں کو شوگر ہو رہی ہے. تو دیکھیے احتیاطاً ہمیں کن باتوں پہ دھیان دینا چاہیے, وہ یہ باتیں ہیں کہ دیکھیے انسان جو ہے 3 چیزوں کے گرد انسان کی زندگی گھوم رہی ہے. وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, اور ہم اپنی وراثت میں کیا بیماریاں لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ. تو ہم جو کھاتے ہیں وہ آپ کو خود پتا ہے کہ ہم کس طرح کی غذائیں ہمارے معاشرے میں کھائی جاتی ہیں. بہت ہی مرغن غذائیں کھائی جاتی ہیں, بہت ہی مسالے والی غذائیں کھائی جاتی ہیں, اور سبزیوں کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے. گوشت ہمارے معاشرے میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم اپنے کھانے پینے میں بالکل احتیاط نہیں کرتے, بلکہ احتیاط کوئی اگر کہہ دے تو ہمیں بڑا برا لگ جاتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ٹوک دیا تو نظر لگ جائے گی. اچھا جی, آغا صاحب سے ہم اگلا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ جس طرح ہم باقی چیزوں کی احتیاط کی بات کریں, بڑا جی وزڈم ہے طب نبوی میں. مجھے بتائیے گا آغا صاحب کہ طب نبوی کی روشنی میں ذیابیطیز کے مرض سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یا کیا علاج موجود ہے ہمارے پاس؟ جی سدرا, بالکل. دیکھیے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے میں بتاؤں کہ شوگر کے مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے طب نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا علاج موجود ہے. طب نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ تر علاج بالغذا پہ ہم زور دیتے ہیں. غذاؤں سے ہم علاج بتاتے ہیں جس سے کہ شوگر اور دوسرے امراض بھی کنٹرول میں آ جاتے ہیں. دیکھیے شوگر کے مرض کے لیے میں عرض کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ اگر شوگر آپ کی زیادہ آ رہی ہے, صبح میں 250 آ رہی ہے, 300 آ رہی ہے, تو آپ کھانے پینے میں شدید احتیاط کرنا واجب ہے آپ کے لیے. اور شدید احتیاط کیا کریں گے؟ ایک تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں اپنے سونے کا آپ ٹائمنگ صحیح کریں, سونے اور اٹھنے کی ٹائمنگ آپ بالکل درست کریں. رات میں جلدی سوئیں اور صبح سویرے صبح یعنی کہ نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ جاگیں اور آپ مسواک استعمال کریں, کوشش کریں, کیونکہ مسواک کرنے سے منہ میں بیکٹیریا نہیں بنتا.
بیکٹیریا نہیں آتا منہ میں. تو جو بھی آپ غذا کھائیں گے منہ کے ذریعے سے کھائیں گے آپ کے پیٹ میں بیکٹیریا کسی بھی قسم کا نہیں جائے گا. مسواک کے 70 قسم کے فائدے ہیں. مسواک آپ کو صحت مند رکھتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد آپ ایک ریڈ کلر کا سیب جو آج کل بڑی آسانی سے مل رہا ہے, ریڈ کلر کا سیب کو کاٹیے اور کاٹنے کے بعد اسے سونگ کر آپ کھائیے. بسم اللہ کہیے, سونگ کے کھائیے. ایک یہ کر لیا. پھر اس کے بعد آپ نکل جائیے, تھوڑا سا واک وغیرہ کریں. واک وغیرہ کرنے کے بعد آنے کے بعد آپ ناشتہ کریں. دیکھیں جتنی صبح ارلی مارننگ آپ ناشتہ کریں گے اتنا آپ کی صحت کے لیے اچھا رہے گا. ناشتے میں آپ کیا براؤن بریڈ کے 2-3 پیس لے سکتے ہیں, آپ 1 کپ چائے. بیک اینڈ دس از یور بیسٹ فرینڈ. میں اس پرٹیکولر برانڈ کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن پلیز سینیٹائزرز کا اور SOPs کا خیال رکھیں. دس از اے ویری ٹف ٹائم. اس کو اگر ہم سیریسلی نہیں لیں گے تھنگس ول گیٹ ورس. لیکن تھینک یو فار کمنگ بیک ٹو مائی شو. آج جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ذرا ایک اور سوشل سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں. میں عموماً دیکھتی ہوں کہ ٹین ایجرز کے مسائل کی بات کی جاتی ہے. جو لوگ 20-30 کی عمر میں ہوتے ہیں, ان کے شادی کا مسئلہ, ان کے سسرال کا مسئلہ, بچوں کو کس طرح دیکھ بھال کریں, یادا. لیکن پوری دنیا میں 40 کی دہائی کو آپ کا گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے. یعنی آپ کے مزاج, آپ کی پرسنالٹی بالکل سیٹ ہو چکی ہے. ہوپ فلی اگر آپ اپنے فائنانسز کو اچھا مینج کیا ہے تو وہ مشکلات بھی آپ کے سامنے نہیں ہیں. کریئر میں بھی آپ ایک اسٹیبل جگہ ہوں گے. تو اس وقت جو آپ کے اندر مینٹل, ایموشنل اینڈ فزیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, آج ذرا اس کی بات کرتے ہیں. بہت سارے محاوروں کی طرف دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں لائف بگنز ایٹ 40, اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے یو کین بی اے لٹل ناٹی ایٹ 40. آج ذرا اس پہ بات کریں گے کہ مرد اور خواتین دونوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. اٹس اے لٹل ٹنگ ان دا چیک. لیکن ساتھ ساتھ امید یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کسی طرح کے اضطراب سے گزر رہے ہیں, بیکاز فار اے لاٹ آف پیپل 40s میں داخل ہونے کا مطلب ہے مڈ لائف کرائسس. جب آپ کو پچھتاوے ہونے لگتے ہیں, گلٹ ہونے لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے آپ نے زندگی میں وہ کچھ اچیو نہیں کیا جو آپ کر سکتے تھے, یا آپ کو اپنے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ برے لگنے لگتے ہیں. ایک ریبیلین آپ کے اندر سے آنا لگتا ہے. ٹین ایج ریبیلین کے بعد اگلا ریبیلین آتا ہے جی 40 کی دہائی میں, جب آپ کو اپنے بچے, اپنا خاوند, اپنی بیوی, سب سے اور اپنی روٹین سے چڑ ہونے لگتی ہے. باس بھی بہت برا لگنے لگتا ہے. تو اس پہ بات کریں گے. اگر آپ اس سب سے گزر رہے ہیں مجھے کال کر کے بتائیے کہ واٹ ہیز بین یور پرسنل ایکسپیرینس. لیکن آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ ہم اس کو تھوڑا لائٹ ہارٹڈ بھی رکھنا چاہتے تھے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی فیمس تھیٹر ایکٹر ہیں. پرسنلی ان کی وٹ کے بہت سارے فینز ہیں پورے پاکستان میں. بہت پسند کیا جاتا ہے ان کی حصے مزاح کو, اور خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیگرل پارٹ ہے بڑے ہی مشہور پروگرام مذاکرات کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چاند برال. السلام علیکم چاند. وعلیکم السلام. چٹپن چوڑ چپن چٹپن تم تڑاک چھڑا کا داگڑ داگڑ داگڑ. یہ تو اسکرین پہ دکھانا چاہیے تھا ان کو. کیا حال چال ہے آپ کے؟ دادر کڑدا ہے, کڑدینتا ٹھا ہے. کیا بات ہے, صبح صبح ہی آپ سر میں ہیں. یہ میرے خیال میں لاہور میں بڑا اچھا موسم ہے, کراچی میں بھی ٹھنڈ آ رہی سی ہے, تو ہم نے کہا کہ آپ سے پوچھا جائے. لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا. کراچی اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن, اور میرے خیال میں یہ جو ایج بریکٹ ہم نے کہا ہے, یہ جو دہائی کا, یہ سب سے زیادہ پیشنٹ شاید اسی وقت کے آتے ہیں جو ریبیلین اور گلٹ اور پچھتاوے اور دوسرے کی زیادتیاں اور پرانی محبتیں, سب کا جو ایک ملغوبہ بنتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حمیرہ عفان. السلام علیکم حمیرہ. السلام علیکم صدرا, تھینک یو سو مچ. So we'll have fun with this topic. سب سے پہلے اگر حمیرہ آپ ہی سے شروعات کروں, 40 کی دہائی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کا پرائم ٹائم گزر چکا ہے. اب آپ کا اس پہ بارے میں کیا خیال ہے, اور آج کل سال 2020 میں اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ 2020 ہو آئی تھنک یا 19 ہو, اصل میں جب خواتین کا ٹائم گزر گیا, ایک تو خواتین کا بھی ہم اس ایکسیپٹنس کے اندر رہتے نہیں کہ ہمارا وقت گزر گیا ہے. سو ہمارا وقت تو نہیں, طور پہ اگر میں بات ہاں یس آئی گیس ایون دین دیٹ کانفلکٹ از دیر کہ وقت نہیں گزرا ابھی. سو معاشرہ بولے گا, بٹ خود سے ہم بھی پارٹ آف معاشرہ کہیں گے نہیں گزرا. سو مزے کی بات ہے. لیکن یہ 40 سے 65 والا اگر آپ اس کو دیکھا جائے تو یہ آپ کے سائیکو سوشل سٹیجز کا بہت اہم پارٹ ہوتا ہے. یو نو جس کے اندر آپ یو آر ایدر میکنگ اٹ اور بریکنگ اٹ. جیسے آپ نے بھی بولا, یا تو بہت خوش ہوں گے لوگ, یا تو بہت ناراض ہوں گے اپنی زندگی سے. سو ایون آئی تھنک فار ویمن ناؤ اے ڈیز دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دیٹ ہیپینس
کہ کہاں سے ان کو وہ مل سکتی ہے گھر میں, چاہے وہ بچوں سے ہو, چاہے وہ باہر ان کے سوشل سرکل سے ہو, چاہے وہ اپنی ٹیلنٹس اور سکلز کے تھرو ہو. The thing is where can you find it? Right. Even if you don't چاند have آپ it. کی طرف آنا چاہوں گی, مرد حضرات کا ذرا اس میں زاویہ اور ان کا پرسپیکٹو لے کے آتے ہیں. کیا مردوں کو whenever they turn 40 کیا کوئی روٹ کال ہوتی ہے, الارم گھنٹی بجتی ہے کہ بھئی اب تو 40 سال کی عمر, اور ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ 40 ایک بہت بڑا نمبر ہے اور ایک انسان سیمی بوڑھا ہو چکا ہے اس وقت. کس طرح دیکھتے ہیں آج کے دور میں لوگ 40 سال کی عمر کو؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جن سے آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے جی, وہ 40 کی ہیں یا 40 سے داد رگڑ تو بری بات چاند خواتین سے ان کی عمر کبھی نہیں پوچھتے, تو آپ نے کیوں پھر 40 والا سوال ان سے پوچھا ہے؟ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم تو اس پہ تجزیہ کر رہے ہیں نا, ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی 40 کا نہیں ہے, یہاں سب ٹین ایجرز ہیں. ٹین ایجرز بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں 40 سال کی عمر والوں کی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا وہ مرد دوبارہ بچہ ہونا شروع ہوتا ہے. اچھا, ہاں, تو اگر آپ دیکھیں تو 40 سال کے بعد ڈاکٹر بھی یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کو نا جہاں آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں آپ کو 1 کھانی چاہیے. ہاں جی, اور آہستہ 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 ڈاکٹر کہتا ہے آپ ایسے کریں, وہ جو بچے کھیر نہیں کھاتے وہ کھائیں. بالکل صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ دوبارہ جب بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ بچوں والی حرکتیں کرتا ہے. نہیں, یہ بہت ہی زیادہ بچکانہ حرکتیں بھی کچھ لوگ کرنے لگتے ہیں نا. کچھ کو خیال آتا ہے کہ جی میں تو ہیوی بائک لینا چاہتا ہوں, کچھ کہتے ہیں کہ جی میں نوکری نہیں کرنا چاہتا, کچھ کو اپنی بیوی نہیں اچھی لگتی, کسی کو اپنے بچے نہیں اچھے لگتے. یہ جو بیوی والی بات ہے یہ تو ماشاءاللہ سے سبھی پہ امپلیمنٹ کرتی ہے. اس میں آپ نے کہا عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ہاں, لیکن بڑھ جاتا ہے نا. حمیرہ کیا کہیں گی, سائنس یہ بتاتی ہے, اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ لوگوں کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز, ادھر ادھر انٹرسٹ 40 کی عمر کے بعد زیادہ بڑھتا ہے. مرد سچائی ہے, اینڈ واٹ از ایگزیکٹلی ہیپننگ ٹو اس ایموشنلی؟ سدرا, موسٹلی دیکھیں آپ کے بچے ہیں وہ اپنے لائف میں سیٹلڈ ہوتے ہیں, اسکول میں سیٹل ہوتے ہیں, آپ کا گھر کافی حد تک سیٹل ہوتا ہے, آپ کی اپنی لائفس, آپ کے فیملی, آپ کے پیرنٹس, سب کچھ کافی سیٹلڈ ہوتے ہیں. سو دیٹ از دا ٹائم وین یو یوزلی گیٹ فار یور سیلف اور سیلف ریفلیکشن آلسو, کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, اب میرے ڈومین میں میری پسند کیا ہے, چاہے اس پسند میں ناپسند بھی آئے, لیکن ناؤ از دا ٹائم دیٹ یو گیٹ فار یور سیلف ٹو گرو ان دیٹ کیپیسٹی اینڈ سیک اینڈ ڈسکور یور سیلف ایز ویل. سو زیادہ تر اسی عمر کے اندر جب آپ کو پتا ہے آپ کے بچے سیٹلڈ ہے, گھر سیٹلڈ ہے, کچن ڈن ہے, فیملیز ڈن ہے, سوشلی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا سرکل کیا ہے. لیکن مجھے بتائیں نا کہ یہ تو بڑا سیٹل ٹائم ہے, زندگی بڑی حسین سیٹل چل رہی ہے, تو کیوں لوگ سوچتے ہیں اس میں اتنی انسیٹلنگ حرکت کرنے کا کہ چلیں جی افیئر چلایا جائے؟ That's exactly the other polarity, the other opposite. یا تو بالکل ہی سیٹلڈ ہوگی, ٹھیک ہے, یا تو بالکل ہی اسٹیگنیشن ہوگی, یعنی کہ نہ گھر صحیح چل رہا ہے, نہ بچے ہیں, نہ فیملی کے اندر کوئی سوشل سیٹ اپ اتنا اچھا ہے. سو دیز آر 2 ایکسٹریم اپوزٹ جس میں یہ ایج گروپ یوزلی آپ کو پائی جاتی ہے, یا تو جو میں نے پہلے کہا ہر چیز سیٹلڈ ہے, یا تو بالکل ہی انسیٹلڈ ہے. سو انسیٹلڈ والوں کی obviously emotional state is going to be totally opposite than the first one, the settled one. میرے پاس ایک ٹویٹ آئی ہے چاند, آپ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. جو آپ نے کہا نا مرد بچہ بن جاتا ہے 40 کی عمر کے بعد, میرے خیال میں کسی ایسے ہی بچے کی وائف نے ہمیں میسج کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی 40 کی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں, مرد حضرات ہوتے ہیں, ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں ینگ لڑکیاں, ینگ خواتین, اور شاید اس کی وجہ سے دے انجوائے دیٹ اٹینشن, جس کی وجہ سے یہ افیئرز ہو جاتے ہیں. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں, یہ جو پیسے ہیں نا, پیسے, ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو 40 سال کی عمر کا جو بندہ ہے نا وہ ماشاءاللہ سے کما چکا ہوتا ہے, اس کے پاس کچھ سیونگز بھی ہوتی ہیں, صحیح, تو گاڑی واڑی یہ وہ چیزیں, تو ظاہر ہے اب ہر بندہ کہہ لو کہ کون نہیں چاہے گا کہ میں اچھی کار میں بیٹھوں, اور کون نہیں چاہے گا کہ میں اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاؤں. تو یہ جو لوگ اس طرح سے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ جو منڈے کھنڈے رہے نا کل کی ہونا یہ زیادہ تو زیادہ یہ تو کہنے کے کہ بیلنس بھی میں نے تو ہی کرا. لیکن چاند, واٹ اباؤٹ دا وائف دین, جو خاتون آپ کے ساتھ اس نے 10-15 سال میرڈ لائف گزاری ہے, اب ٹھیک ہے جی آپ اکیلے 40 کے تو نہیں ہو رہے, پھر وہ خاتون بھی 40 کی ہو رہی ہے, تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا کہ 10-15 سال گزار گیا وہ. اچھا, اور بچے جو ہوں 12-13 سال کے, ان کا کیا کیا جائے؟ وہ 12-13 سال بعد جوان ہو جائیں گے پھر.
इसमें तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं हूँ मेरा। आप बताएं आपका क्या मौक़िफ़ है। ख़वातीन कहती है कि मर्द 40 के होने के बाद उनकी ज़रा मार्केट वैल्यू या उनकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ख़वातीन को आई डोंट नो किस नज़र से देखा जाता है, वो आप बताइए। लेकिन आई थिंक इन द चांद ने बिल्कुल ठीक बोली, फाइनेंशियली बिकॉज स्टेबिलिटी आ जाती है ना, सो इवन दे लुक्ड अपॉन एज अ स्टेबल फिगर। हाँ, स्टेबिलिटी चाहे वो आप उनको अपने एज अ डैड स्टेबल देखो, एज अ हस्बैंड स्टेबल देखें बंदिया, बट आउटसाइड आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन आउटसाइड द हाउस। सो सिंस दे बिकम अ सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी, इसलिए आई गेस वो यंगर लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्ट भी होती हैं। बट देन अगेन फॉर वुमेन एज वेल, यू सी बात वो ये कि आजकल का अगर हम दौर देखें तो इसमें खाली बंदों की स्टेबिलिटी नहीं, बंदियां भी अपने आप को उतना ही स्टेबल करना चाह रही हैं और दे आर इन द प्रोसेस टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स। बिल्कुल सही। हुमैरा, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहूँगी। हमारे यहाँ क्योंकि माशरे में ख़वातीन की, लड़कियों की बहुत जल्दी शादी हो जाती है, 20-21 एवरेज एज में 24 साल की उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है। तो जब मिसाल के तौर पे वो 40 की हो रही हैं, उनकी 10-15 साल की मैरिड लाइफ हो चुकी है और हो सकता है उनके बच्चे, जैसे आपने खुद इशारा किया, जवान हो चुके हैं, जो सर्कमस्टांसेस है उससे वो काफ़ी हद तक समझौता कर चुकी हैं, अगर साथ साथ काम भी कर रही हैं तो करियर में आगे बढ़ रही हैं। ख़वातीन का पाकिस्तान में 40 की उम्र में क्या माइंड सेट होता है? अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है, इट्स स्टिल अ ग्रोथ माइंडसेट। इट्स नॉट लाइक द मेन के यू नो हम ग्रो कर चुके हैं एंड हमारी नौकरी पक्की है, भी हमने 10 साल और गुजारने हैं एंड देन हमारा फ्यूचर 15 साल में 65 रिटायर होकर हमने ये करना है। फॉर वुमेन इट्स मोर ओपन एंडेड, दे स्टिल लाइक आई सेड, दे डिस्कवरिंग देमसेल्व्स, दे स्टिल वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। यस, स्टेबिलिटी है बट फॉर देम इट्स नॉट अ क्लोजर। अच्छा, बाय द वे, ये जो हमारी सोसाइटी का बायस है ना, ये हम शो बिजनेस में भी देखते हैं, जो ड्रामे हम बड़े पसंद करते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो लीडिंग हीरोज एंड स्टार्स हैं वो माशाल्लाह 40 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उनके ऑपोजिट जो हीरोइन होती है वो बेचारी 20, 21, 22 साल की, अभी एक यंग न्यू कमर को भी आप ले लेते हैं, उन्हीं की एज की जो खवातीन है। जी चांद, मैं ये जो आपने कहा है ना कि ये 40 की जो खातीन है जी, इनमें ये क्या है, तो मैं ये आपको बताऊं कि 2 किस्म की हैं हमारे पाकिस्तान में। ओके। एक तो वो है जो पढ़ी लिखी हैं और वो 40 के बाद फिर कह लें कि मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आपकी बात सुन रहे हैं। जी बताइए। अच्छा। चांद, 2 तरह की खवातीन मैं कह रहा हूँ 2 तरह की हैं। एक तो पढ़ी लिखी हैं जो वर्किंग वुमेन है, हाँ। तो वो उनका है कि 40 के बाद वो घर में कम और पार्लर में ज्यादा रहती है। अच्छा। और दूसरी टाइप की क्या करती हैं? और दूसरी जो बेचारी सादी हैं, जो घर में ही रहती हैं, वो घर में रह के फिर सिर को बांध लेती हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, 2 कॉलर हमारे साथ है चांद, पहले उनकी भी बात सुनते हैं। बात होती है कि हाँ, मैनू कोई जगाए ना, मेरा आगे सिर दुख रहे। एक कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद मैं वापस आती हूँ आपके पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहेंगे? शुक्र इकबाल, सबसे पहले मुझे आपकी तारीफ करनी है, बहुत खूबसूरत अंदाज है आपका प्रोग्राम पेश करने का। थैंक यू सो मच। और आपके साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं जी, ये भी काबिल तारीफ है। एक तो मेरा ख्याल है जोगी बाबा बैठे हुए हैं। जी, जोगी बाबा हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, आप सही पहचाने हैं। ये बड़े बड़े कमाल की शख्सियतें हैं। जोगी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज आ रही है। जोगी बाबा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। चांद आपको सलाम कर रहे हैं हमारे कॉलर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा है, मेरी आवाज जी। तो बड़ी कमाल की प्रेजेंटेशन होती है, और आपकी वो क्या कहते हैं उसको, जिसमें आपने सांप छुपा रखे होते हैं। नहीं, आपने यू मेड आवर मॉर्निंग, आपने तारीफ करके हम सबका दिल बड़ा कर दिया। आज मुझे बताइए कि टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे सर? जरा मुझे, ये आपकी मेहमान बैठी हुई हैं, जी जी, बड़ी पुरकशिश शख्सियत की मालिक है। हुमैरा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। इत्तेफाक से आज मैं घर में बैठा हूँ, आमतौर पर मैं इस वक्त नहीं होता, तो मैंने चैनल देखा तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक है आपने जो सिलेक्ट किया है। थैंक यू। सिद्रा जी, इसको ऐसा है कि इसको हम फार्मुलाइज नहीं कर सकते कि 40 साल के बाद तमाम औरतें या तमाम मर्द एक तरह की गुफ्तगू करते हैं, एक तरह से सोचते हों या एक तरह की जिंदगी बसर करते हैं। इसमें वेरिएशन आती है सही, और इसमें बहुत सारे वो इंफरादी हालात वाक़यात इंसान की जिंदगी को मुतासिर करते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूँगा कि इंसान को अगर मसाइल नहीं हैं
اور وہ معاشی طور سے بھی افزودہ حال ہے تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. بالکل. اور تو یعنی آپ اگر اپنے فائنانسز کو صحیح مینج کر کے چلیں تو اس سے بہت ایک فرق پڑتا ہے آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ پہ. سر بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک راشد بول رہا ہوں, کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. راشد صاحب آپ بتائیے, نوٹی ایٹ 40 اس بات سے بلیو کرتے ہیں اس پہ؟ بالکل میں کرتا ہوں. بینگ مرد, یہ ابھی آپ کو ایک میسج بھی آیا تھا کہ یہ اکثر افیئرز ہوتے ہیں 40 کے بعد, جی وہ نوٹی لوگ ہوتے ہیں. چونکہ میں جانتا ہوں اچھے مرد کم ہوتے ہیں, اچھے زیادہ ہوتے ہیں. صرف ایک واؤ نے کتنا فرق بنا دیا. بالکل صحیح. جی جی. اور اس میں یہ ہے کہ یہ سب سے جو اب میری بہن بیٹیوں کو یہ نصیحت ہے, جی سب سے افیئر شروع ہونے جو انیشیٹ ہوتا ہے وہ لفٹ کرانے سے ہوتا ہے. تھوڑا بندہ ریزرو رہے, یہ کنجی ہے اس تالے کی. بہت بہت شکریہ راشد صاحب. وقت کم, مقابلہ سخت, لیکن ہمیشہ اچھا لگتا ہے آپ کی کال جب آتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, واپس آئیں گے, ذرا بات کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ مغرب میں 40 کی دہائی کو دیکھنے کا نظریہ کس طرح بدل گیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے آج پاکستان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بڑا کامن ہے جی مغربی ممالک میں, مغربی معاشروں میں, کہ 40 کے بعد لوگ شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ فیملی پلاننگ بھی کرنی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے اٹس ٹو لیٹ. لیکن اب ہمیں ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ویری ڈیئر فرینڈ عدیل اظہر. عدیل ہیز ماشاء اللہ جسٹ ریسنٹلی ٹرن 40. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے کچھ مینٹورز کو, جو جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں, عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو ایک مشورہ دینا پڑے اپنی کسی بھی 40 سال کے بندے کو, اور اگر آپ اپنی لائف پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا. اینڈ ہی فاؤنڈ سم امیزنگ تھنگز. السلام علیکم عدیل, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. ذرا ہمارے ویورز سے بھی شیئر کریں کہ آپ کو کیا مشورے ملے. وعلیکم السلام سدرا, thank you once again, pleasure to be in your program. Honestly speaking, it's the number one credits to this topic. I think 40 کے حوالے سے بڑی کم بات کی جاتی ہے. It's good that you've picked up this topic. So so میرے ذہن میں کیا آیا تھا when I was turning, I turned 40 ابھی پچھلے 2 اگست کو. So میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے یار. I mean does it feel different, کیا ہوتا ہے. میرے سے جو 3-4 مہینے 1 سال بڑے فرینڈ تھے, پوچھا یار کوئی فرق پڑا 40 پہ ہونے کے بعد. They said it's more or less the same. So اسی ذہن میں آئیڈیا آیا. 3-4 لوگ جن کو میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں اپنی لائف میں, I consider them as my mentor. کبھی کوئی مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو I do talk to them. So میں نے ان سے یہ سوال پوچھا, میں نے کہا یار اگر وہ 40 کراس کیے, تو کہا کیا انہوں نے عدیل پھر آپ سے؟ انہوں نے کہا کیا جی, اچھا I was expecting a lot of like financial well-being قسم کی چیزیں نا, کہ یار انویسٹمنٹس کر لینا, یہ کر لینا, فلانا کر لینا. Surprisingly it was, most of the answers were about family and it was about spending more time with your family. اور میں یہ دیکھ رہا تھا لوگوں میں کہ جو 4 لوگوں سے میں نے پوچھا تھا, 3 of them انہوں نے outrightly یہ بات بولی نہیں, but I could read between the line that they had some sort of a regret. ان میں ایک regret تھا, یا ان میں ایک تشنگی رہ گئی تھی اس چیز میں کہ کاش جب میرے بچے بڑے ہو رہے تھے تو میں ان کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ ٹائم اسپینڈ. بڑا آپ نے اہم پوائنٹ عدیل کہا ہے, بیکاز وہی بات ہے کہ اگر آپ کی لائف کا, آپ کی کریئر کا پرائم ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کافی چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں, بچے انڈیپینڈنٹ ہو گئے, تو کئی ماں باپ کو لگتا ہے کہ دے کین ٹیک اے بیک سیٹ, بٹ دیٹس پروبیبلی وین یور فیملی نیڈز یو دا موسٹ. اور خصوصاً اگر آپ کے پیرنٹس ایج کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریے. آئی نو آف اے لاٹ آف پیپل ہو ٹرنڈ 40 اور وہ ملک سے باہر بہت اچھی نوکریوں پہ تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا چاہتے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فیضہ بات کر رہی ہوں, کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فیضہ, کیا کہیں گی؟ مجھے آپ سے 2 باتیں کرنی ہے. ایک تو یہ ٹاپک آپ نے جو چوز کرا ہے وہ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے, بیکاز لاٹ آف اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہائی ہمیرا. آن دی ادر ہینڈ مجھے مسٹر چاند سے جو ہے ایک بات کرنی تھی, اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے بولا کہ صرف 2 قسم کی عورتیں پائی جاتی ہیں, یا تو پارلر میں یا گھر پر. تو مجھے ان سے آئی بیگ ٹو ڈیفر کہ ایسا نہیں ہے, عورتیں اور بھی ہیں جو پروفیشنلز ہیں, جو ایجوکیشن میں اتنی آگے ہیں, اور آپ دیکھ لیں ورک فورس میں آگے آتے ہیں مردوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بٹ آن دی ادر ہینڈ آئی ووڈ لائک ٹو یہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ مردوں کی ایک ایسی ہے جو وہ پارلر میں وقت گزارتے ہیں, اور ان کو جنہوں نے کبھی پارلر کا اور سیلون کا رخ نہیں کیا تھا, ہیئر ٹرانسپلانٹ کا رخ نہیں کیا تھا, 40 کو ان کلینکس کے باہر ایک بڑی لمبی قطار مردوں کی نظر آتی ہے ہمیں, ہے نا. اچھا, اور ایک اور بات, آپ کے بہت ڈفرینٹ ٹاپکس لے کر آتی ہیں,
ایک اور ٹاپک جو میں چاہوں گی کہ آپ وہ یہ ہے کہ ہم ایسے تو بولتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے، رائٹ، ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے سارے ٹراماز میں ایک مرد ایک ساس ایک کسی نہ کسی عورت پہ ایک تھپڑ مارتی ہے. نہیں فیضا، دس از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، معاشرہ کیا سوچ رہا ہے، کیا ہمیں پیمرا کو کہنا چاہیے وائی ہیو وی نارملائزڈ اٹ. لڑکی کو، خاتون کو تھپڑ پڑنا ایک ڈرامے میں ہم نے بڑا نارمل بنا دیا ہے. عوام کو ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ بڑے لوگ کریں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ انہیں جسٹیفائی کروا رہے ہیں. تو پلیز اپنے ٹاپک اٹھائیں اور پلیز کچھ کریں اس کے بارے میں. اوپس آئی تھنک دا کال ڈراپ، بٹ حمیرہ آپ کے لیے کمپلیمنٹ ہوگا. اچھا جی، واپس آتے ہیں حمیرہ سے ہی پوچھتے ہیں. حمیرہ، ٹین ایج میں اور اسٹوڈنٹ لائف میں بچوں کو کہا جاتا تھا، ابھی آپ بھی اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہی تھی کہ بس پڑھائی کرو پڑھائی کرو، پھر اس کے بعد نوکری کی باری آ جاتی ہے، معاشرتی ہمارے یہاں پریشرز ہوتے ہیں شادی کے. آئی تھنک 40 پہ وہ ایک نوک بنتی ہے کہ آپ کہتے ہیں جس ریس میں آپ بھاگ رہے ہیں وہ کیا ریس ہے. یعنی انسان ایک منٹ کے لیے تو رکتا ہے نا کہنے کے لیے کہ واٹ ایم آئی رننگ ٹوورڈز. سدرا، ریسز اتنی چینج ہوتی ہے نا، مطلب ہے کہ ایک ریس تو ہے ہی نہیں کہ اگر 4 ریسز ہیں تو ایک کبھی آپ کا ایک ریس کے اندر پاؤں ہے، آپ کا دوسری ریس میں ایک اور پاؤں ہے. اگر ایک ہی ریس میں دونوں پاؤں ہوتے تو اتنا مشکل نہ ہوتا. اب آپ نے اوبیسلی وتھ کڈس گروئنگ، شروع میں ان کا کھانے پینے کا مسئلہ تھا یا پوٹی ٹریننگ تھی، اب یہ کہ ان کی ایجوکیشن ہے. تھوڑے بڑے ہوئیں گے تو پھر ان کو الکوہول ڈرگ سے بچا کے رکھنا ہے، پھر وہ شادی کا سسٹم سارا آ جائے گا، پھر فیوچر اسٹڈیز. سو ریس تو کبھی آئی تھنک ختم ہوتی نہیں، سائملٹینیسلی ساری کھٹی ساری چلی رہی ہوتی ہیں یہ ریسیں. سو ایک ریس کے اندر ہونا مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. اچھا، میں میل پرسپیکٹیو اس پہ لینا چاہوں گی. عدیل اور چاند، آپ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر 40 کی ایجز میں، یعنی 40 کی دہائی میں 42 43 ٹائپ کے ایج بریکٹ میں دونوں میاں بیوی ہیں اور یکایک ان کے علیحدگی کی یا ان کے شادی ختم کر دینے کی خبر آپ کے پاس آتی ہے، تو ہم بطور معاشرہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں کہ بھئی 10-12 سال نبھا لیے تھے، اب تک تو ایک دوسرے کو سمجھ جانا چاہیے تھا. اس نیوز کو ہم کیسے اس پہ ریاکٹ کرتے ہیں یا رسپونڈ کرتے ہیں؟ چاند، اگر میں آپ سے شروعات کروں. ہاں، پہلے تو وہ جو آپ کی کالر تھی انہوں نے جو کہا، میں نے تھوڑا سا اس پہ رسپونڈ کر دوں کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جو ورکنگ وومن ہیں وہ بھی ہیں، تو وہ 40 سے نیچے والی ہیں. آپ نے کہا 40 کے بعد خواتین کام نہیں کرتی، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں کرتی ہیں، لیکن زیادہ وقت جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ سے، جن کے پاس اپنا کوئی ریونیو وغیرہ بھی ہے، وہ تو پالر والا. تو دوسری جو محنت کرتی ہیں وہ بیچاری گھر میں بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی کپڑے سیتی ہوتے ہیں. بہرحال دوسری یہ چیز ہے جو بھی آپ نے کہا ہے کہ کیا سوال تھا آپ کا؟ جی، میں عدیل آپ کی طرف لے کے آتی ہوں. اس کو مجھے بتائیں کہ اگر 40s کے ایج بریکٹ میں کپل سیپریٹ ہوتا ہے، علیحدگی اختیار کرتا ہے، تو ہم ایز اے سوسائٹی، ایز فرینڈز، ایز فرٹرنٹی ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اس بات پہ؟ میرے خیال سے آئی تھنک ہماری سوسائٹی میں جنرلی ڈیورس از ٹیکن ایز سم تھنگ ویری نیگیٹو. اس عمر میں اگر جا کے ڈیورس ہوتی ہے، سو ظاہر ہے وی آلسو نو دیٹ ایک ذہن میں خیال ضرور آتا ہے that there could be an infidelity والا ایلیمنٹ involved with that. صدرا اسپیسیفکلی ریممبر آپ کے پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے لڑکیوں کے حوالے سے اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے اینڈ آل، اور اس وقت میں نے یہ بات بولی تھی کہ if you really feel, اگر کوئی مجھ سے ایڈوائس مانگے تو میں اس کو ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ if you really feel that you have entered into a toxic relationship, end it immediately. اس کو فوراً ختم کر دینا چاہیے، اس کو ڈریگ نہیں کرنا چاہیے. آپ کے لیے بھی اچھا رہے گا اور آپ کے پارٹنر کے لیے بھی یہ بہتر رہے گا. ادروائز دس کین بی پریٹی. تو 40 سال کی عمر میں اگر کوئی سیپریشن ہوتی ہے، ڈیورس ہوتی ہے اور ہم سنتے ہیں تو ہمارا شک ظاہر اسی طرف جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو، اٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. مے بی ایٹ 40 اٹ کوڈ بی میوچولی، انہوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا. اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ٹاکسک ریلیشن شپ کو برداشت کر رہے تھے، a lot of people give up at 40, right? 40 پہ وہ ٹائم آتا ہے جب آپ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ enough, I've given it enough of my time and energy. I think 40 پہ آپ کے ڈاؤٹس بھی ذرا کم شاید ہو جاتے ہیں. شاید وہی ڈیسیجن اگر آپ 20s یا 30s میں لینا چاہو، آپ کا معاشرہ ہی بولے گا روک لو، ٹھہر لو، دیکھ لو، بٹ 40 تک آپ کی وہ بس ہو جاتی ہے کہ اب تو دیکھ لیا، اب نہیں چل رہا تو نہیں چل رہا، اور اس کو ہر اینگل سے دیکھ لیا، موقع دے دیے، ڈرا دیا، دھمکا دیا، پیار سے سمجھا دیا، اب انف. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. آپ پلیز اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں اور ہمیں بتائیں آپ کیا کہیں گے. جی، میں نے کہنا یہ تھا کہ یہ جو بندے کہتے ہیں جی 40 کے بعد جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا وہ اپنے سے اچھے لگتے ہیں، بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے، میں اس پہ جو ہے نا وہ اگری نہیں ہوں.
इसलिए कि पहले तो ये है कि ये हमारे दिमाग की खराब बात है। दूसरा ये है कि दूरी है, बच्चे भी अपने अच्छे लगते हैं और बीवी भी अपनी अच्छी लगती है। अगर आपकी जिंदगी में खुशगवार गुजर रही है, एक दूसरे का आप ख्याल कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है ना वो हकूक पूरे कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी मौके पे आगे आप गए कि नहीं जी वो बीवी तो दूसरे की अच्छी लगती है और बच्चे अपने अच्छे लगते हैं। काम के हवाले से एक छोटा सा सवाल आपसे करती हूँ ब्रेक पे जाने से पहले। मुझे बताइए कि एक अच्छे भले हो और 40 की उम्र में कोई उसको कहे कि भाई अपना कारोबार करो और वो अपनी तमाम जमा पूंजी उस पर लगा दे, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स हो और ऐसा रिस्क लेने वाला हो, आप उसको इनकरेज करेंगे या कहेंगे ना भाई ये रिस्क ना लो? नहीं, उसको अपना कारोबार करना चाहिए, क्योंकि नौकरी तो नौकरी होती है। बिल्कुल अपने बिजनेस की क्या बात है, ठीक है। मैं भी खुद एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था जी, लेकिन अभी 7-8 महीने हो गए हैं, मैंने अपना कारोबार शुरू कर लिया और मैं इतना खुश हूँ जिसकी इंतहा कोई नहीं। जबरदस्त। मैं चाहती थी कि ये थॉट लोगों तक जरूर जाए, क्योंकि लोग समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के लिए आप यंग हो तो आप रिस्क ले सकते हैं, बाद में बीवी है, बच्चे हैं, घरेलू जिम्मेदारी हैं, तो आप ये रिस्क ना लें, बट दे आर सक्सेस स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक लेते वापस आएंगे, जरा बात करेंगे कि अगर 40 साल की उम्र तक किसी मर्द या औरत की शादी ना हुई हो तो हमारे माशरे में उसको कैसे देखा या समझा जाता है। विल टॉक अबाउट दैट एक ब्रेक के बाद। कम मुकाबला सा लास्ट 5 मिनट्स है हमारे पास, लेकिन शुरुआत करते हैं अदील की तरफ। ये सवाल लेके जाऊंगी। अदील, अगर 40 साल की उम्र तक किसी मर्द या किसी खातून की शादी ना हुई हो तो दोनों की तरफ माशरती रवैये किस तरह मुख्तलिफ होते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से मर्द के बारे में यही कहा जाता है कि यार ही इज लिविंग हिज लाइफ, ओह लेट हिम लिव हिज लाइफ एंड स्टफ व्हिच इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस एंड नॉनसेंस। खवातीन की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है उसमें अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत नेगेटिवली देखा जाता है कि यार कैसे कोई बंदा नहीं मिल पाया, कोई ना कोई तो मसला होगा जो उसकी शादी नहीं हो पाई। आई थिंक हमारे माशरा बड़ा अनजस्ट है इस चीज़ के हवाले से, दोनों को बिल्कुल डिफरेंटली देखता है। वी शुड नॉट बी द केस। आई रियली होप मोस्ट केसेस में ये पर्सनल चॉइसेस होती हैं एंड वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट। एक बेचारगी का एलिमेंट आ जाता है, लोग कहते हैं कोई मसला था, हालांकि मर्द के हवाले से हम इस तरह नहीं सोचते और उसको मुख्तलिफ तरीके से देखते। चांद, क्या आप भी इस पे बिलीव करते हैं कि खवातीन, अगर किसी खातून की शादी 40 की उम्र तक ना हुई हो तो उसको और एक मर्द में बड़ी तफरीक है हमारे रिएक्शंस में? यकीन करें ये एक बड़ा ही मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो मुआशरा है यहाँ ऐसा एलिमेंट है कि मैंने खुद देखा है कि कई लड़कियां, कई बच्चियां ऐसी हैं जो बेचारी पढ़ी लिखी हैं, वो इस चक्कर में नहीं शादी करती कि यार आगे से कोई पढ़ा लिखा नहीं है या कुछ इस तरह से सेटल नहीं है बंदा जी। तो ये एक वाकई में मुश्किल चीज है। मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे मुआशरे में सबसे पहले गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को, और बेटियां जितनी भी हैं जो नहीं शादी कर पाई जी, या जिनकी शादी नहीं हो पाई, वो उनके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके। अच्छा चांद, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी भी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा हुमा बात कर रही हूँ लाहौर से। आपके प्रोग्राम को सम अप करना चाहूंगी कि किस मकाम पे सूझी तुम्हें बिछड़ने की कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। ये जो 40s की एज में ब्रेकअप्स होते हैं, या आई थिंक ये शेयर उसको बिल्कुल पोर्ट्रे करता है बहुत अच्छी तरह। एंड आई होप all the best for you and all the participants. It was a very nice topic today. Thank you so much Huma for appreciating। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अनसेटलिंग तो खैर हर एज में होता है, लेकिन 40 की उम्र में खुसूसन खवातीन के लिए शायद ज़्यादा मुश्किल होता है। वेरी क्विकली वन मोर थॉट आईड लाइक टू ऐड टू इट कि कई खवातीन 30 की दहाई में, 20 की दहाई में अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए करियर से ब्रेक लेती हैं। हुमा, 40 के बाद जब उनके बच्चे हुमैरा अगर स्टेबल हो जाएं तो क्या उनके लिए आसान होता है वर्क लाइफ में वापस आना? इतने बड़े गैप के बाद ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज ये वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है, आपकी हेल्थ अपनी कंडीशन चेंज हो जाती है, फिर आपका वो टेक्नोलॉजी आईटी का ब्रेक इतना बड़ा एक आ जाता है, अनलेस यू अब्रेस्ट विद एवरीथिंग, आपकी पे स्किल्स में फर्क आ जाता है। सो गोइंग बैक इज अ वेरी बिग चैलेंज एज वेल, सेटलिंग इन दैट न्यू रूटीन, इन द न्यू एनवायरनमेंट। सही, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। और हुमैरा, जो अभी हमने पहला सवाल पहले किया था कि अगर कोई रिस्क लेना चाहे, अपना कारोबार करना चाहे, स्टेबल जॉब को छोड़कर आदमी,
جو 40 کی دہائی پہ اس پہ فائنینشیل رسپانسبلٹیز ہیں بچوں کی, اپنے ماں باپ کی, اپنی بیوی کی, تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آئی تھنک اٹ نیڈس ٹو بی اے ویری میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا کپل. یہ نہیں کہ بیکاز 40 پہ بندے کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اٹھ کے ہر چیز پیک اپ کر کے اپنے 2-4 بچوں کو اٹھا کے ملک سے باہر چلا جائے. دیٹس ناٹ فیئر ٹو دا فیملی ایز ویل. سو اگر جیسے کالر نے کہا تھا کہ وہ یہاں رہتے ہوئے ہی دوبارہ ری اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, دیٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈائنامک. آپ کا فیملی سپورٹ ہے, سب کچھ ہے, جو رسک آپ لیں کیلکولیٹڈ لیں اور سب کو دھیان میں رکھیں. ایسا نہ ہو کہ بچوں کو آپ اپروٹ کر دیں اور ان کے لیے بڑا مشکل ہو نئے لائف اسٹائل میں ایڈجسٹ کرنا. عدیل, حمیرہ اینڈ چاند, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. بڑا مزہ آیا آج کی گفتگو. نوٹی ایٹ 40 کا تو پتہ نہیں, لیکن وی ہیڈ اے نوٹی اینڈ فن کنورزیشن. اس پہ آپ کے کیا کامنٹس ہیں مجھے ضرور بتائیے گا. آئی ول سی یو نیکسٹ ویک. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.